بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب عتیم یا حجرہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے بوراق لایا گیا، جو گھوڑے سے قد میں چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے بوراق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا، مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ شہادت مندوں کی روحیں تھی۔ ان کی بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھل گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا، مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹیلوں جیسے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔
اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی میں فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غم، سفر و حضر اور خوف و خطرہ کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنے قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوبارہ بتا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی۔ کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح و شام جو بھی خبریں آتی ہے میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے، ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی۔ وہ آپ کی کوئی بھی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے۔ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے دوسرے تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر ان کو دے دی۔
پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سوابی ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔